عزیز رشتہ دار، کلچر، سوسائٹیز، کالج، یونیورسٹی، اسکول، مدرسہ اور اس کا ماحول، دوست یار اس کو اپنا اپنا ذہن دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں جی؟ بولے سارے. آپ اور میں، ہمیں تو ماحول ہی اللہ نے اسلامی دیا، ماں باپ بھی دیے تو کلمہ پڑھنے والے عطا فرمائے. ہمیں خلقت ہماری ہوئی تو ہمارا جو انتخاب ہوا تخلیق کا وہ ماحول ہوا جو اسلامی ماحول تھا. سبحان اللہ. کون سا ماحول جی؟ سارے بولیں. اسلامی. یہ اس کی مہربانی ہے. آپ کو مجھے کافروں کے ہاں بھی پیدا کر سکتے ہیں. جو بچے کفار کے ہاں پیدا ہو رہے ہیں ان کی کیا غلطی ہے کہ وہ کافروں کے ہاں پیدا ہوتے ہیں؟ آپ کے ہاں، میرے ہاں جو مسلمان بچے ہیں یا ہم پیدا ہوئے، میں نے کیا نیکی کی تھی کہ ہمیں اسلامی ماحول دیا اور ان کو کافر ماحول دیا؟ یہ اس کی مہربانی ہے، کرم محض ہے کہ بغیر کسی دعا اور التجا کے ہمیں وہ ماحول دیا، ہمیں وہ گود عطا فرمائی کہ جب لوری بھی ماں نے دی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر لوری عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. اور گھٹی بھی دی ہے جب، تو گھٹی کے بعد ایک گھٹی منہ کی طرف سے دی جاتی ہے، بچے کو کھجور، شہد اور یہ وغیرہ چٹایا جاتا ہے، اور ایک اسلامی گھٹی دی جاتی ہے جو اس کے دائیں اور بائیں کان میں کچھ پڑا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جس کو آ رہی ہے بولے میرے ساتھ. ٹھیک ہے. آپ نے، میں نے اس کو حلال کرنا ہے. ماں باپ کا کام اتنا ہی تھا، اسلامی نام رکھیں، حلال کمائیں، حلال کھلائیں اور اسلامی گھٹی عطا فرمائیں. سبحان اللہ. آپ نے اور میں نے اس گھٹی کی لاج رکھنی ہے. انشاءاللہ ہم لاج رکھیں گے. بولے سارے. وہ گھٹی جو بچپن میں ابھی آمد ہوئی ہے، نہلا کر، خوشبو لگا کر، گھٹی دے کر کان میں دیا گیا، گود میں دیا گیا، کان دایاں اور بایاں پیش کیا گیا، اس میں اللہ اور اس کے رسول کی صدا بلند کی جائے. سبحان اللہ. آج جو ماڈرن دور ہے، جس دور میں آپ اور میں ہیں، یورپ کو دیکھا جائے جو موسیقی کے اور اس طرح کی چیزوں کے دل دادا ہیں، وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے الٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب بچہ پیدائش بچے کی ہو تو زور زور سے اچھی والی موسیقی لگاؤ اس کے کان میں تاکہ یہ زندہ دل پیدا ہو. میں کہتا ہوں زندگی تو ملتی ہے اس رب کے نام لینے سے جو کائنات کو زندہ کیے ہوئے ہے. سبحان اللہ. مردے پر بھی اس کا نام پڑا جائے اور اس کے رسول کا، اس کے حبیب کا نام پڑا جائے، اس کو بھی زندگی عطا ہو جاتی ہے. یہ اتنا نام ہے، اتنا شافی اور کافی اور دافی اور وافی نام ہے اللہ اور اس کے رسول کا. یہ اگر انسان ساری زندگی جھپتا رہے، مرنے کے بعد موت مار کر اسرائیل چلا جاتا ہے، قبر میں رکھا جاتا ہے، تو وہاں بھی مار نہیں سکتا، وہاں بھی زندہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. جس کو سمجھ آ رہی ہے اپنی زندگی کا ثبوت دیں اور میرے ساتھ بولیں اونچی آواز سے. سبحان اللہ. یہ وہ نام ہے جو کبھی مرنے نہیں دیتا، مرنے والوں کو بھی زندگی عطا فرما دیتا ہے. یہ مرنے کے بعد، یہ جو کہتے ہیں من بعد بعد الموت، ہم مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھیں گے، ہم عقیدہ رکھتے ہیں. یہ عقیدہ، یہ یقین اور یہ تصدیق ہمیں اس وجہ سے حاصل ہوئی، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہے. آپ کفار سے جا کے پوچھیں گے جناب کی پروگرام ہے مرنے تو بعد نہ، وہ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں، اے جان ہی ہے، اے جان مٹھا تھی اگلا کس مٹھا. وہ کہتے ہیں یہی جان ہے، اگلا نہیں ہے. پوچھا جائے کہ جناب کیوں؟ کہتے ہیں کہ ہمیں بتلایا ہی نہیں گیا. یہ آپ کے، میرے ماں باپ، عزیز رشتہ دار، اساتذہ، مشائخ، کلچر اور ہماری جو تہذیب ہے، ہماری جو سوسائٹی ہے، ہماری جو صحبت ہے، جن کے ساتھ ہم کھیلے بڑے ہوئے، بڑا پڑھایا، یہ ان کی مہربانی ہوتی ہے کہ جو یہ تصور، پھر تصدیق، پھر یقین کامل، پھر اطمینان عطا کرتا ہے کہ یہ 60، 50، 70 سال کی زندگی نہیں، اس کے بعد والی بھی زندگی ہے، اس کے لیے بھی کچھ کر لیا کرو. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی جی. ٹھیک ہے. موت سے وہ بندہ خائف ہوتا ہے جو اگلے منزل کے لیے جس نے کچھ بھیجا ہوا نہ ہو، وہ خوف کھاتا ہے کہ میں ادھر جا سکتا کہ میرا جاننے والا ہی کوئی نہیں. وہ خوف کھاتا ہے کہ میں کیا کروں گا، اندھیرا ہے، پریشانی ہوگی، کیڑے سنے ہیں اور بچھو سنے ہیں، اب کیا کروں؟ کوئی لاٹھی نہیں ہے جس کے پاس ٹارچ بھی ہو، جس کے پاس لاٹھی بھی ہو، جس کے پاس سہارا بھی ہو، جس کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا سہارا بھی ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ پھر موت سے ڈرتا نہیں. وہ حسین ابن علی کی طرح
ٹھیک ہے، موت کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر ہر قدم پر موت کو پچھاڑ دیتا ہے، موت پیچھے ہٹ جاتی ہے، اس کے عزم میں کوئی کمی نہیں آتی۔ حسین جس طرح مدینے سے چلتا ہے اسی طرح کربلا سے چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے پائے استقلال میں سرے منہ ایک بال برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس کو پتا تھا کہ میں جس کا نام لے کر، جس کو ساتھ لے کر، جس کی شریعت کا تھم بن کے، جس کو ٹھیک ہے میں اپنا کر اس ڈگر پر منزل پر چلا ہوں، تو وہ مجھے مرنے نہیں دے گے۔ میں مر بھی گیا تو مجھے پھر بھی زندگی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اس کی مثال کربلا میں ہی ہے۔ مارنے والوں نے مار دیا، پیاسے رکھنے والوں نے پیاسا رکھا، اور بھوکا رکھنے والوں نے بھوکا رکھا، لیکن جس کے نام پر بھوک کٹی، جس کے نام پر پیاس کو برداشت کیا، اس کے نام پر جب گردن کٹوائی تو اللہ نے باوجود بھوکے پیاسے مرنے کے، قتل ہونے کے، اللہ نے اس کو وہ زندگی عطا فرمائی کہ زندہ لوگ بھی آشش کر اٹھے کہ حسین تو کیسا ہے، تیرا دھڑ ادھر پڑا ہے، نو کے نیزہ پر تو کلام پڑھ رہا ہے، اور وہ بھی خدا کا کلام تبلیغ کرتا گیا۔ یہ مختلف جگہ سے، جہاں سے حسین گزرے، جس نے جو سورت سنی اور اس نے کہا کہ میں نے حسین کے سر کو پڑھتے ہوئے یہ سورت سنی ہے، کسی نے کہا، کسی نے یاسین، کسی نے سورہ مزمل، کسی نے کیا، گویا کہ مرنے کے بعد بھی انسان دھڑ کے ساتھ زندہ نہیں رہتا، اللہ کے کرم کے ساتھ زندہ رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی مثال سمجھنا بہت آسان ہے کہ کربلا میں دھڑ تو ادھر پڑا تھا، سارا الگ ہو گیا تھا، تو اس کے باوجود زندگی اللہ نے عطا فرمائی۔ کیوں؟ کہ مرنا، وہ بندہ مر جاتا ہے موت سے پہلے کہ جو خائف ہوتا ہے مرنے کے بعد میں کیا کروں گا، میں نے تو وہاں بھیجا کچھ نہیں، میرا وہاں دوست یار کوئی نہیں، میرے لیے ساری جگہ وہ نئے مسافر، نئے منہ اور نئی صورتیں ہوں گی۔ جس نے بچپن سے نماز کو بیچا ہو، جس نے بچپن سے درود کو بیچا ہو، جس نے بچپن سے لے کر مرتے دم تک اپنے استغفار، قرآن، شریعت قبر میں بیچی ہو، وہ پھر ہنستے ہوئے اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں تیرے لیے ہوں اور تجھے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، ہم مرنے والے نہیں، گور پیا ہے کوئی اور۔ بلے شاہ نے کہا تھا، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اسا مرنا نہ ہی، گور پیا کوئی اور۔ حضرت بابا بلے شاہ کو کہ صوفی آدمی تھے، تو صوفیاء کرامت، معجزات، قدرت الہی، یہ ایک ہی چیز کا نام ہے۔ براہ راست اگر اظہار ہو تو اللہ کی قدرت، اس کا نام ہوتا ہے قدرت الہی۔ انبیاء کے ہاتھ سے کوئی چیز اظہار ہو جائے اس کا نام ہوتا ہے معجزات، معجزہ۔ اگر وہی ایسی انہونی بات محمد رسول اللہ کے کسی کلمہ پڑھنے والے غلام کے ہاتھ سے اس چیز کا صدور ہو جائے، اس کا نام ہوتا ہے کرامت۔ بے شک۔ کیا ہوتا ہے جی؟ سارے بولیں۔ تو 100% کے حوالے سے صوفی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے صوفی ہو، جو ملک ہو محمد رسول اللہ کے در کا، اللہ کی بندگی کی لذت سے آشنا اور آگاہ آدمی ہو، تو وہ جب دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کی چمک دنیا والوں کو بتلاتے ہیں کہ سرچ کر نصیر الدین چراغ گولڈا کا چہرہ اگر دیکھنا ہے، پہلا بھی دیکھ لے اور بعد وفات والا بھی دیکھ لے دنیا۔ یہ بہت دور کی بات نہیں، میں پرانی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ ہارٹ پرابلم ہوا، ہارٹ اٹیک ہو، ڈاکٹر کہتے ہیں جلدی دفناؤ، ایسے ہے کہ نہیں؟ جی جی بولو سارے، کہتے ہیں جلدی دفنایا جائے، چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے۔ 1 بجے ہارٹ پرابلم ہوئی، تب آپ کی درحلت ہو گئی، تو دوسرے دن جا کر 24 گھنٹے کے بعد مغرب کے وقت جا کے جنازہ ہوا، عشاء کے وقت جا کے تدفین ہوئی، کوئی چہرے کی رنگت تبدیلی نہیں آئی۔ کیوں؟ اس کے رنگ میں جو رنگ جائے اس کے رنگ پھر بدلا نہیں کرتے، ایک ہی رنگ میں رہتے ہیں وہ، جو اس کے رنگ میں رنگ جائے۔ آج کل آپ کو مجھے مختلف آوازوں سے گمراہ کیا جاتا ہے، گمراہ کیا جاتا ہے کہ اس کی بھی
کیا ضرورت ہے؟ یہ دور رسول میں کوئی بات نہیں تھی، اب اس کی کیا ضرورت ہو گئی؟ یہ 8 صدیوں سے کام شروع ہوا، 10 صدیوں سے کام شروع ہوا، تو جس دور میں جس چیز کی ضرورت سبھی علماء حق اور اولیاء کاملین نے اس کو اجازت عطا فرما دی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ